السلام علیکم۔ ایک ایسا وظیفہ، ایک ایسا عمل جس کے پڑھنے سے آپ کی ہر طرح کی حاجت پوری ہوگی، ہر طرح کی دعا، ہر طرح کی خواہش جو بھی آپ کے دل میں ہے، جو اب تک پوری نہیں ہوئی یا آپ کو لگتا ہے یہ تو اتنا ہی امپوسیبل ہے، یہ کبھی بھی میرا کام نہیں ہو سکتا، یہ کبھی بھی میری حاجت پوری نہیں ہو سکتی، اس کو پڑھنے سے صرف 12 دن کے اندر ہی آپ کی ہر طرح کی حاجت پوری ہو جائے گی۔ صرف ایک حاجت نہیں، 70 حاجتیں پوری ہوں گی۔ جو بھی آپ کے دل میں ہے، وہ جو آپ نے اللہ تعالیٰ سے بھی نہیں بات کی، مطلب اللہ تعالیٰ دلوں کے راز تو جانتا ہے، لیکن آپ نے وہ چیز اللہ تعالیٰ سے دعا میں نہیں مانگی، لیکن وہ چیز وہ دعا آپ کے دل میں ہے، تو وہ بھی انشاءاللہ اس کے پڑھنے سے ضرور پوری ہوگی، ضرور قبول ہوگی۔ اس وظیفہ کے مجھے اتنے زیادہ پازیٹیو فیڈ بیک ملے کہ چلیے میں آپ کے ساتھ اس کے کچھ فیڈ بیک شیئر کرتی ہوں، اور اس کے بعد میں آپ کو اس کے پڑھنے کا طریقہ بتاتی ہوں۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر لیں۔ ایک عورت لکھتی ہیں کہ ان کی بیٹی کا ویزا کا مسئلہ چل رہا تھا۔ کافی بچوں نے اس کے ساتھ، کافی اس کے کلاس فیلوز نے اس کے ساتھ باہر جانے کے لیے، باہر کے اسٹوڈنٹ ویزا پہ انہوں نے اپلائی کیا۔ ان کا تو ویزا لگ گیا، لیکن میری بیٹی کا ویزا نہیں لگ رہا تھا۔ کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی پوائنٹ پہ آ کے اس کا ویزا ریجیکٹ ہو جاتا۔ وہ بہت پریشان ہو گئی۔ اس نے اپنی بیٹی کے لیے 12 دن یہ تسبیح پڑھی۔ ابھی تیسرا دن تھا اس تسبیح کو پڑھتے ہوئے، تو اس کی بیٹی کا ویزا اپروو ہو گیا۔ وہ اتنی خوش تھی اس سے، لیکن انہوں نے اس عمل کو تیسرے دن کے بعد ہی بند نہیں کر دیا، انہوں نے 12 دن مکمل کیے۔ ایک اور واقعہ کچھ ایسا ہی ہے۔ ایک عورت لکھتی ہے کہ ایک بہت ہی زیادہ عمدہ، امیر اور دیندار گھرانے سے میری بیٹی کا رشتہ آیا، لیکن کچھ وجوہات کی وجہ سے وہاں سے کوئی بھی آگے جواب نہیں آ رہا تھا۔ رشتہ داروں نے کوئی ٹانگا اڑائی بیچ میں کر دی اور ان کا دل ہم سے کھٹا ہو گیا۔ کہتی ہیں کہ میں نے ان کے جواب کا بہت انتظار کیا، لیکن ان کا کوئی بھی جواب نہیں آ رہا تھا، اور نہ ہم خود اب ان سے دوبارہ تعلق کرنا چاہ رہے تھے، کیونکہ ان کو ایسا لگتا کہ ہم تو ان کے پیچھے ہی پڑ گئے ہیں۔ پھر مجھے کسی نے یہ تسبیح 12 دن پڑھنے کو کہا۔ جیسے ہی میں نے 12 دن تسبیح پڑھی، انہوں نے خود ہم سے رابطہ کیا، انہوں نے ہم سے سارے گلے شکوے اور جو ان کے دل میں میل بھر دی گئی تھی وہ ہم سے آ کے ڈسکس کیا، ہم سے آ کے بات کی، ہم لوگ مل بیٹھ کے ہم نے اس کو سارٹ آؤٹ کیا، اور اس کے بعد میری بیٹی کا اسی جگہ پہ دوبارہ رشتہ ہو گیا۔ اس کے اور بھی بہت زیادہ پازیٹیو فیڈ بیک ہیں، لیکن اگر میں یہاں شیئر کرنے بیٹھ جاؤں تو ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی۔ تو چلیے اب آپ کو میں اس عمل کے کرنے کا طریقہ بتاتی ہوں۔ عمل کچھ یوں ہے کہ آپ نے سب سے پہلے 5 وقت کی نماز ادا کرنا شروع کرنی ہے۔ نماز کے بغیر اس وظیفہ کا کوئی بھی اثر نہیں ہوگا۔ جیسے ہی آپ 5 وقت کی نماز ادا کرنا شروع کر دیں تو یہ عمل آپ نے عشاء کی نماز کے بعد کرنا ہے۔ جب آپ عشاء کی نماز پڑھ لیں اور جائے نماز پہ بیٹھے ہوں تو آپ نے اول و آخر درود شریف کے ساتھ 3 دفعہ پڑھ لیں درود شریف، 7 دفعہ پڑھ لیں درود شریف۔ اس کے بعد آپ نے 12 تسبیح اس آیت کی جو اس ٹائم آپ اسکرین پہ لکھی ہوئی دیکھ سکتے ہیں اس کی پڑھنی ہے۔ میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتی ہوں۔ جیسے ہی آپ عشاء کی نماز پڑھ لیں اور جائے نماز پہ بیٹھے ہوں، پہلے آپ نے 3 دفعہ یا پھر 7 دفعہ درود شریف پڑھنا ہے، پھر آپ نے 12 تسبیح اس آیت کی اس میں عظم کی پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے پھر دوبارہ 3 دفعہ یا 7 دفعہ درود ابراہیم پڑھنا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے اپنی دعا، اپنی مراد، اپنی حاجت اللہ تعالیٰ سے کہنی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے گر گرا کے اپنی دعا مانگے۔ اس آیت کو پڑھنے کا، اس عظم کو پڑھنے کا طریقہ کچھ یوں ہے: یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع، یہ پڑھنا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ 12 دن کے اندر اندر ہی آپ کا کام ہو گیا ہے۔ اگر آپ کا کام نہیں ہوا، ویسے تو اس کے چانسز بالکل بھی نہیں ہے کہ آپ کا کام نہ ہو، لیکن اگر آپ کا کام نہیں ہوتا تو آپ دوبارہ 12 دن کی نیت کر لیں۔ اگر پھر بھی نہیں ہوتا تو آپ دوبارہ 12 دن کی نیت کر لیں۔ انشاءاللہ اسی وظیفہ سے، اسی اسم اعظم سے آپ کا کام ہو کہیں رہے گا۔ اور جو کوئی اس عمل کی، اس وظیفہ کی اجازت چاہتا ہے وہ کمنٹس میں آ کے ڈن یا اللہ لکھ دے، اور جو کوئی کمنٹس میں ڈن یا اللہ لکھ دے گا اس کو اجازت دے دی جائے گی۔ اور جو کوئی یہ عمل کرے کمنٹس میں آ کے اپنا فیڈ بیک ضرور بتائیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔